السلام علیکم۔ چھوڑ کر جانے والا انسان روتے ہوئے آپ کے پاس واپس آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی انسان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی ناراضگی کی وجہ سے، یا کوئی ایسی بات ہو گئی آپ کے درمیان اور وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے، تو اس ویڈیو کو آپ نے غور سے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور وہی اس بات کا حل ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی کتابی بات ہے یا سنی سنائی بات ہے، بلکہ وہ ایک پریکٹیکل بات ہے اور اس چیز سے ہمیں رزلٹ ملتا ہے جس سے سامنے والا انسان وہ دوبارہ ہماری زندگی میں واپس آنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی سٹوری کہہ لیں یا ایک ریئل کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی کیس کے حوالے سے یہ جو سچویشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی میں آدھا ہمارا جو موضوع ہے وہ کور ہو جائے گا، اور باقی بات میں انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک خاتون کا فون آتا ہے اور انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ بیچاری بڑی مجبور قسم کی خاتون تھی۔ انہوں نے لو میرج کی ہوئی تھی اور ویری انفارچونیٹ کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ تھا، گاڑی تھی، بینک بیلنس تھا، سب کچھ تھا۔ ساری جو ایک کہہ لیجئے کہ ایک لے مین کے ڈریم ہوتے ہیں زندگی میں، کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اپنا گھر ہو، تو وہ اس خاتون کے پاس سب کچھ اویلیبل تھا۔ لیکن اس کی زندگی کی صرف ایک خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایک لوائل پرسن مل جائے، اور کوئی بندہ اس کو وہیں پر کوئی کسی کے ساتھ ان کی بن گئی سیٹنگ، بات چیت، ریلیشن شپ بن گیا۔ وہ کہتی ہے کہ سر میں نا بڑی کھری اور بڑی سیدھی سی بندی ہوں، میں اگلے بندے کے ساتھ بالکل سٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں۔ تو میں نے اس شخص کو بھی یہی بتایا، اپنی ساری کہانی، اپنی ساری کمزوری میں نے اس کو یہ بتائی دی کہ میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، آپ مجھے نہ صرف اپنا نام وہ زندگی بھر کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیں، میرے پاس جتنی جائیداد ہے، جتنا پیسہ ہے، میں سب کچھ میں نے آپ کے نام کروا دینا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کچھ عرصہ گزرتا چلا گیا، وہ ریلیشن شپ کئی مہینوں تک چلا گیا۔ اس لڑکے نے کہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سٹیبل ہونے کی، فیملی کو ایگری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنے ایکسکیوز ہوتے ہیں۔ اب یہ درمیان میں جتنے مہینے گزرے، اس میں اس کی برتھ ڈے بھی آئی، اس نے اس خاتون کو بڑا کھایا، بڑا پیسہ کھایا۔ اب یہ وہی ٹرم آ جاتی ہے، جس طرح شوگر ڈیڈی ہوتے ہیں اسی طرح شوگر ممی، تو یہ شوگر ممی کا رول تھا ان کا، اور وہ ایک ینگ آدمی تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے، ویسی پاکستان کے حالات بڑے ڈاؤن ہیں، تو اس بندے نے بڑا پیسہ کھایا، بڑا ان کو یوز کیا فائنینشلی، لیکن ان کی صحت پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑا کہ کوئی بندہ مجھ سے اتنے زیادہ پیسے لے گیا ہے۔ مسئلہ کیا بنا کہ ان کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ آپ کے نام کر دینا ہے، لیکن آپ نے صرف میرے ساتھ میرج کرنی ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں میرج تو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے نا، وہ بنانا چاہتا ہوں، وہ بنا کر پھر میں آپ کے ساتھ میرج کروں گا۔ اب یہیں سے ان کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میرج کر لیں تو پھر ساری زندگی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو پہلے، اب اسی دوران ان کا کانفلکٹ ہوا اور یہ ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔
اب ان کے اندر کہیں ایک ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ یار ایک بندہ جس کے ساتھ میں نے اتنے مہینے گزار دیے، اتنا اس کے اوپر انویسٹ کیا، تو چلیں اس کی بات مان لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ ان کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا ان کے سامنے کوئی ہماری ویڈیو چلی گئی، فون نمبر انہوں نے دیکھا، رابطہ کیا، مجھے ساری سچویشن بتائی اور کہا ہے کہ سر کوئی طریقہ بتائیں کہ وہ بندہ واپس آ جائے، اور میں دل سے اس بندے کے ساتھ لوائل ہوں۔ بڑے کم لوگ ایسے ملتے ہیں، میل فیمیل دونوں میں سے، کہ وہ لوائل ریلیشن شپ چلا رہے ہوں۔ نہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سیکچولی، فزیکلی، فائنینشلی مطلب یوز کیا جاتا ہے، ایموشنلی ٹائم پاس کیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے استعمال کر کے۔ تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ سر میں نے بس اس کے ساتھ جینے مرنے کا خواب دیکھ لیا ہے، مجھے اب اپنی زندگی سے نفرت ہونے جا رہی ہے، نفرت سی ہونے لگی ہے مجھ سے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، کیوں نہ میں یہ سٹینڈ لے لوں۔ اب اگر میری اس بات پر وہ واپس نہ آیا تو پھر میرا کیا بنے گا، میں تو یہ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ وہ بندہ واپس آئے گا، ان کو میں نے اپنے طریقے سے گائیڈ کیا اور میں نے ان کو ٹائم بتایا، میں نے کہا 1 مہینے کے اندر وہ بندہ ضرور واپس آ جائے گا، لیکن اس 1 مہینے کے اندر آپ نے خود اس بندے کو کوئی میسج، کوئی کال آپ نے نہیں کرنی۔ اب آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ آپ تھوڑی سی سائیکالوجی کو سمجھیے گا۔ اب ایک بندہ نا آپ سے تھوڑا دور جاتا ہے، وہ آپ سے یہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنا زیادہ انویسٹ کیا ہے میرے اوپر، تو یہ میرے پیچھے آئے گا۔ وہ بھاگتا ہے آگے، دوڑتا ہے، دوڑتا، پھر جب وہ سفر طے کر لیتا ہے نا، درمیان میں سے کچھ دن گزر جاتے ہیں، کچھ مہینے گزر جاتے ہیں، وہ لوٹ کر پیچھے واپس دیکھتا ہے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ نے اگلے بندے کو یہ بات اپنے الفاظ سے یا اپنے ایکشن سے بتا دی جاتی ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کو اگنور کرتا ہے نا، تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میسیجز، کال، منت ترلے آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف آپ ہی اس کی زندگی میں ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ادروائز اس کو کوئی اس کو سیدھے نام سے نہیں پکارتا، اس کی نہ فیملی میں کوئی عزت ہوتی ہے، تو اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایگو کو بڑی سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے، وہ بڑا اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، یہ بندہ، یہ بندی میری اتنی منت سماجت کر رہی ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، کچھ بھی۔ تو وہ جب پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھاؤں، یہ مٹھی باندھے۔ ایک دفعہ ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے علم والے، بڑی عقل فہم رکھنے والے، تو لوگ ان سے آتے تھے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی دینی دنیاوی بات سیکھنے کے لیے۔ وہ بڑے عالم، بڑے دانشور تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی اسی طرح مٹھی میں نا انہوں نے کوئی کنکریٹ ڈال کر مٹھی کو بند کر لیا، اور سب لوگوں سے پوچھا کہ جو بندہ یہ پہچان کر لے گا نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب ہر بندے کے اندر یہ تجسس تھا کہ مجھے استاد جی سے انعام مل جائے، مجھے مل جائے، تو سب لوگوں نے ٹرائی کیا۔ کسی نے کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ٹافی ہے، کسی نے کہا ہے کوئی چاکلیٹ ہے، کسی نے کہا ہے کہ جی اس میں کوئی سونے کی رنگ ہے، کوئی قیمتی چیز ہی ہے جو یہ بزرگوں نے مٹھی بند کی ہوئی ہے۔ لیکن کسی کی سوچ گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ مٹھی کے اندر کیا ہے۔ ان بزرگوں نے مٹھی جب کھولی تو مٹھی میں کنکریاں تھیں۔ سارے لوگ حیرانی سے دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا بزرگوں نے کیا حماقت کی کہ اتنا ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، بتایا، مٹھی کھولی تو مٹھی میں کنکر ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت اسی طرح ہوتی ہے، جب تک وہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کی قیمت ہوتی ہے،
ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ آئیڈیل کار ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کسی نے کہا ہے کہ رنگ ہے، کسی نے کہا چاکلیٹ ہے، کسی نے کہا ٹافی ہے، لیکن جیسے ہی کھل گئی یہ چیز آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کنکری ہے، اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بیکار ہے، آپ اس کو پھینک دیں گے. اسی طرح میں آپ کو اس کو دوسری اس سٹوری کو اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں نا، اندر سے فیلنگ آپ کو آ رہی ہوتی ہیں، آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو میسج کروں، کال کروں، کسی نئے نمبر سے ٹرائی کر لوں، اس کی کسی دوست سے کانٹیکٹ کر لوں، اس کی کسی فیملی ممبر کی منت سماجت کر لوں کہ وہ بات کر لے. سارے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، لیکن اس دوران اگر آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا نا، آپ اس کے پیچھے نہ بھاگے، آپ نے خود سے اس بندے کو کوئی میسج، کوئی کال نہ کیا، ایک ہفتہ گزر سکتا ہے، ایک مہینہ گزر سکتا ہے، وہ بندہ خود واپس آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ حماقت کر دی اس کو خود سے میسج کرنے کی یا خود سے کال کرنے کی، پھر اس نے واپس نہیں آنا. آپ بہت زیادہ روئیں گے، بہت زیادہ منت کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، تو ہو سکتا ہے بھیک میں کوئی تھوڑا سا آپ کو ٹائم مل جائے، تھوڑی سی محبت آپ کو مل جائے، لیکن لمبے عرصے تک وہ نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی عزت وہی گنوا دی نا، اپنی سیلف ریسپیکٹ کا آپ نے سودا کر دیا. آگے سے اگر کوئی اعلیٰ ظرف بندہ ہوگا تو وہ تو آپ کی قدر کرے گا، لیکن زیادہ تعداد کم ظرفوں کی ہے. ان کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ مجبور ہے اور میرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو وہ الٹا آپ کو ذلیل کرتے ہیں. اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی جناب. آپ اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.